نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے خلفائے راشدین کی آپس میں محبت کا ذکر کروں گا۔ کچھ لوگ چیمہ گوئیاں کرتے ہیں کہ ان کے درمیان رنجشیں ہیں، لیکن میں کچھ جھلکی پیش کرتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خلفائے راشدین آپس میں کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں فاطمہ سے عرض کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس وقت جو ہے غیر مسلموں سے شادی کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پہ تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اسی گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہیں، اور ان کی ہمت نہیں تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں۔ وہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے اور اب پریشان تھے، اب میں کیا کروں۔ اب اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں نماز کے لیے داخل ہوئے اور دیکھنے لگے کہ علی نہیں نظر آ رہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھائی نماز بھی ساتھ پڑھیں، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوں۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا مسجد نبوی میں، حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا مسجد نبوی میں حضرت علی نظر نہیں آئے تو تلاش کرتے ہوئے ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور اماں فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ اماں فاطمہ نے فرمایا کہ علی تو چلے گئے نماز میں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہر بھر میں ڈھونڈ رہے حضرت علی کو، اور تلاش کرتے کرتے وہ جنگل ویران میں پہنچے اور دیکھا حضرت علی وہاں پر ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا نماز کا ٹائم ہوا آپ نہیں آئے؟ تو حضرت علی نے سارا ماجرا سنایا۔ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق کو بغض ہوتا حضرت علی سے تو وہ تو جا کے حضور کے کان پھڑتے، ہاں آج کل ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا دیکھیں آپ کی داماد کا یہ حال ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا آؤ علی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہیں گے، اور ان کو لے کر آئے۔ جب مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی چھپ گئے، کیونکہ حضرت علی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حضور کا سامنا کر سکیں۔ وہ افورڈ نہیں کرتے تھے کہ حضور کی ناراضگی افورڈ نہیں کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے جب حضرت علی چھپ کر آئے آگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں 4 پاؤں ہیں؟ تو اتنے میں حضرت علی پیچھے سے ہوئے اور قدموں میں گر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا لیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی کا خیال کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، دور فاروقی تھی۔ حضرت عمر نے کہ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے تھے، امام حسنین کریمین چھوٹے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بعض روایت میں آتا ہے کہ بیر کھا رہے تھے درخت سے۔ حضرت امام حسنین کریمین چھوٹے تھے، وہ کیا کرتے تھے کچے بیر ان کو دینے لگے۔ انہوں نے کہا تم مجھے کچی بیر دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم میرے غلام ہو۔ امام حسنین کریمین چھوٹے تھے، کہا تم شہزادے تھے نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے شہزادے تھے، شہزادہ تو شہزادہ ہوتا ہے، کہا مجھے غلام کہا۔ اس نے کہا حضرت امام حسنین کریمین نے کہا تم بھی غلام اور تمہارا باپ بھی غلام ہے، عمر بھی غلام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر سے دونوں کے حسن کریمین کے معاملات عرض کیے کہ انہوں نے غلام مجھے بھی غلام کہا، آپ کو بھی غلام کہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک کام کرو جا کے لکھوا کے لے آؤ۔ شہزادے گئے اور جا کے حضرت امام حسن کریمین سے کہا کہ آپ لکھ کے دیں۔ انہوں نے لکھ کے دیا۔ وہ ڈرتے تو کسی سے نہیں تھے نا، حضرت علی کے شیر خدا کے بیٹے تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ جب وہ پرچہ یا کسی چمڑے پہ جس پہ بھی لکھ کے دیا حضرت عمر کے پاس جب آیا تو حضرت عمر نے فوراً مجلس شورا کے خاص صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ میری قبر میں ڈالنا۔ جب منکر نکیر آئیں گے، سبحان اللہ،
مجھ سے پوچھیں گے کون، میں کہوں گا حسنین کریمین کا غلام ہوں۔ کہیں گے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، تو دلیل کے طور پہ میں یہ پیش کروں گا۔ اب بتائیے یہ محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بہت سارے رشتے آئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ خلفائے راشدین میں تینوں صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تینوں نے حضرت علی کو کہا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مانگیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے مانگوں، میرے پاس تو نہ عہدہ ہے، نہ کرسی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں آپ کے متعلق، اور وہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی سے کہا کہ آپ بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت علی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی خاموش۔ حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی خاموش۔ پھر عرض کیا کہ کیا تم فاطمہ کا ہاتھ تو نہیں مانگنے آئے؟ تو حضرت علی مسکرائے۔ جب مسکرائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی علی سے کرو۔ سبحان اللہ، ان کا رشتہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا محبت کا اظہار تو دیکھیے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب نکاح کا حکم دیا کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق مہر کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کیا میرے پاس صرف یہ جو جنگ میں لڑتا ہوں نا، یہ زرہ ہے جس کو پہنا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بیچو اور حق مہر ادا کرو۔ اور وہ جانے لگے مسجد نبوی سے، حضرت عثمان آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہارے نکاح کے لیے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ حق مہر کے لیے میں یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ زرہ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے وہ بیچ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ لیا اور ان کو بطور تحفہ حضرت علی کو پیش کر دیا۔ کہنے علی یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے افضل فاطمہ الزہرا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا مردوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کی نگاہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرے نگاہ میں سب سے افضل ہیں تو افضل البشر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کی جو آپس میں محبت تھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خلفائے راشدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔